بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو قربانی کے متعلق اہم مسائل بیان کروں گا۔ جب آپ قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں تو کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ جانور میں عیب ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ اور قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، کس پر نہیں؟ کس طرح سے قربانی کی جائے؟ یہ سب کچھ اہم انفارمیشن آپ سب سے شیئر کرنے لگا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے، دھیان سے سنیں گے اور اس معلومات کو لکھ بھی لیں گے تاکہ آپ کو کوئی غلطی نہ ہو۔ تو ناظرین، نمبر 1، بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا، کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا کہ بکرے میں سے ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، گائیں، بھینس اور اونٹ میں سے 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں قربانی کرنا، مگر کر دینا بہتر ہے اور اجازت بھی ضروری نہیں۔ بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے۔ اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اجازت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صراحتاً، مثلا ان میں سے کوئی واضح طور پر کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو، اور دوسری اجازت انڈرسٹوڈ، مثلا یہ اپنی زوجہ یا اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور انہیں اس کا علم ہے اور وہ راضی ہیں۔ نمبر 4، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ نمبر 5، اب جانور کی عمر کے متعلق کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تو ناظرین، اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائیں 2 سال کی، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ نر مادہ دونوں 1 سال کے ہوں۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، ہاں البتہ زیادہ عمر ہو تو وہ جائز بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ لیکن جو دمبا یا بھیڑ کا بچہ 6 مہینے کا اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیں، مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کا اتنا فربا یعنی تگڑا اور قد آور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے۔ اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبے یا بھیڑ کا بچہ دور دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 6، قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثال کے طور پر کان میں چیرا یا سوراخ ہو تو قربانی مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اب ناظرین، عیب دار جانوروں کی کچھ تفصیل بیان کروں گا جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو نمبر 7، ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا۔ اب اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، اندھا یا ایسا کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھائے،
ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، جس کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو، وحشی یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائیں، جنگلی بکرا یا خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، یا جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، کان، دم یا چکی 1/3 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہوں یعنی جھڑ گئے ہوں، تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 8، جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں، جڑ سلامت ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 9، قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں یعنی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ کر لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 10، بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو دوسرے کو ذبح کرنے کا حکم دے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی وہاں حاضر ہو۔ نمبر 11، قربانی کی اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی ذبح کر دے، اور اسے یعنی بچے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور اگر مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دے کہ مردار ہے۔ قربانی ہو گئی اور اس مرے ہوئے بچے کی ماں کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ نمبر 12، دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا، تو دونوں پر بسم اللہ ہی کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے بسم اللہ ہی کہہ لی، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔ تو ناظرین، یہ بہت اہم معلومات تھی جو میں نے 12 پوائنٹ بیان کیے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اگر اس میں عیب ہو تو کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اگر زیادہ ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور قربانی کب، کیسے اور کون کون کر سکتا ہے، کس پر واجب ہے، یہ سب کچھ میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو کیسی لگی لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔